انسانوں کے نام افزار ریحان، ہمسایوں سے ہماری لڑائی کیوں؟ ان دنوں ہماری پاکستانی حکومت اور رائے عامہ اپنے برادر مسلم ہمسایوں یعنی افغانیوں کے سخت خلاف جا رہی ہے۔ انہیں نمک حرام، احسان فراموش اور طوطا چشم سمیت نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ سب ملاحظہ کرتے ہوئے درویش کو علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے افغانستان سے 17 بار ہمارے خطے پر حملہ آور ہونے والے اپنے جنگجو ہیرو کے متعلق کہا تھا: نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جس طرح افغانستان کا محمود غزنوی اپنے خوبصورت محبوب لڑکے ایاز کے لیے ہمہ وقت تڑپتا اور اس کے عشق میں مرتا تھا، اقبال کہتے ہیں کہ اب اس حسین لونڈے کی شوخ اداؤں میں وہ پہلے جیسی کشش نہیں رہی۔ ٹھیک ایسی ہی صورتحال اس وقت افغانستان اور اپنے پیارے اسٹوڈنٹس یعنی کہ نیک اور اچھے طالبان کے حوالے سے ہماری بنی پڑی ہے۔ ہمارے ڈیفنس منسٹر یا ان سے بھی کسی اوپر والے سے لے کر اخباری قلم گھسیٹنے والوں تک سبھی اپنے محبوب اسٹوڈنٹس کی بے وفائیوں کے طنزیہ مرثیے پڑھتے اور جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے دکھتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے طالبانوں، ہم پاکستانیوں نے تمہارے متعلق کیا سوچا تھا، کیا کیا سپنے دیکھے تھے اور تم کیا نکلے۔ تم لوگوں کی محبت میں ہم نے اپنا ملک برباد کروا لیا، اپنے 80,000 لوگ مروا لیے، ہیروئن اور کلاشن کوف کلچر جیسی خوفناک بیماریاں اپنے سماج کو لگوا لی۔ ارے اے بے وفا افغانیوں، تمہاری محبت میں ہم لوگ سوویت یونین جیسی سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ اے بے وفا طالبانوں، تمہارے عشق میں ہم لوگوں نے دوسری سپر پاور امریکہ سے چیٹنگ کر لی، یہاں تک کہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس والے ہمیں دوغلا اور دو رخا منافق کہنے لگے۔ ہم نے کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں سے پوری طرح بے وفائی کی، بامر مجبوری امریکی ڈالرز وصول کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بظاہر ان کے قائم کردہ سیٹ اپ کی حمایت دکھائی، لیکن پیارے طالبانوں، تم سے بڑھ کر کون جانتا ہے اندر خانے ہم نے ان کے اقتدار کی جڑیں کاٹی، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے اپنے پیارے اسلامی بھائی جب برسر اقتدار آ جائیں گے ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے اب امریکی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ آپ کے ہزاروں جہادی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انڈین کشمیر میں جا گھسیں گے، ہمارے ازلی و ابدی دشمن کی ایسی تیسی کر ڈالیں گے، اسے ناکوں چنے چبا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا تو نظریہ و عقیدہ ہی ایک ہے۔ ہمارے اقبال نے کیا خوب فرما رکھا ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم تو تمہارے اسلامی جہادی جذبوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ کلمے کی برکت سے ہم ایک قوم ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر تو پھر بھی ذرا دور ہے، کابل تو یہ کھڑا ہے۔ ہمارے تو اندروں اندر لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب تو گویا افغانستان ہمارا اس طرح 5واں صوبہ بن جائے گا جس طرح ٹرمپ کینیڈا کو اپنی 51ویں ریاست خیال کرتا ہے۔ لیکن اے ہمارے پیارے طالبانوں، تم لوگوں نے تو ہمارا دل ہی توڑ ڈالا ہے۔ یہ کیا ستم ہے کہ تم نے ڈورنٹ لائن کو بارڈر ماننے سے ہی صاف انکار کر دیا ہے۔ ترک اور قطری بھائیوں سے ضد کر کے اپنا یہ مطالبہ منوا رہے ہو کہ یہ کوئی بارڈر نہیں ہے، خبردار جو سے بارڈر لکھا۔ یعنی تم لوگ ڈورنٹ لائن کو محض انگریز کی کھینچی ہوئی کنٹرول لائن سمجھتے ہو۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر تم لوگوں نے ہمارا سینہ جلا دیا، بلکہ ہمارے سینے پر مونگ دلی ہے، ہمارے ازلی دشمن کی جھولی میں جا بیٹھے ہو۔ تمہارا فورن منسٹر جو بظاہر نام کا امیر متقی ہے، وہ ہند یاترا پر گیا تو پورا ہفتہ وہیں بھارت میں مودی کے ساتھ محبت کی پینگیں جھولتا رہا۔ وہ دیوبند جس نے ہماری ٹو نیشن تھیوری کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھائے نہ رکھی تھی، اس کے محتمم حسین احمد مدنی نے قوم اوتان سے بنتی ہیں کا نعرہ لگایا تھا اور لیگ کی بجائے کانگریس کا پورا ساتھ دیا۔ یہ آپ کے امیر متقی اسی دیوبند میں پہنچ کر سکون حاصل کرتے پائے گئے۔ تم لوگ ہمارے دشمن ہندوؤں کے ساتھ گھی شکر بن گئے۔ افسوس ہے تم پر، ہم لوگوں نے تمہیں چوریاں کیا یہی دن دیکھنے کے لیے کھلائی تھیں؟ کیا اس لیے تمہیں پالا پوسا تھا کہ وہاں ہندوستان میں بیٹھ کر یہ اعلان کرو کہ کشمیر پورے کا پورا بھارت کا ٹوٹنگ ہے، اس ایشو پر ہم نے پاکستان کی کبھی حمایت کی ہے نہ کریں گے؟ اس سب کے باوجود ہم تم لوگوں کی یہ تمام تر زیادتیاں پی جانے کو تیار ہیں۔ اگر تم لوگ یہ فتنۃ الہند کے تحت جو اپنے خارجی در بھیجتے ہو وہ ہمارے عوام اور جوانوں کو مارتے ہیں، بھلا ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا تم لوگوں نے ہمیں روس اور امریکہ جیسا نکما جاہل سمجھ رکھا ہے؟ وہ تو دور سے آئے تھے، ہم تو تمہارے سر پر بیٹھے ہیں۔ ہم یہ ٹیرر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ دوحہ معاہدہ کرتے ہوئے تم لوگوں نے خود یہ لکھ کر دیا تھا ہم اپنی افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاحات ہم لوگوں نے نکالی تھی۔ ہم اپنے والوں کو برے اور تم لوگوں کو گڈ یا اچھے طالبان مانتے تھے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی والے ہم ہی پر حملہ آور ہوتے تھے، جبکہ خود تم لوگ امریکیوں کو مارتے تھے اور ہمیں یہ اچھا لگتا تھا کہ تم امریکیوں کو مار رہے ہو، کیونکہ ہم اندر سے امریکیوں کو پسند تھوڑا کرتے ہیں۔ بھلا یہود و ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اٹل فیصلہ ہے، یہ تو ڈالروں کے لیے ہماری مجبوریاں ہیں۔ ہمیں اصل
اصل شکایت تو ٹی ٹی پی سے ہے۔ آج وہی بیڈ طالبان جس طرح ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، انہیں روکنا اور دبوچنا ہر حوالے سے تم لوگوں یعنی گڈ طالبان کی ذمہ داری تھی، جو تم لوگوں نے نہیں نبھائی۔ تم لوگ یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ ہم لوگ اگر تمہیں بنا سکتے ہیں تو فنا کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ ابال جو اندروں اندر دینی اور ملی اہمیت کے حاملین ہمارے تمام پاکستانیوں کے سینوں میں اٹھ رہا ہے، ورنہ درویش جیسے لبرل سیکولر اپروچ رکھنے والوں نے تو مدارس کے ان مقدس اسٹوڈنٹس جن کو آپ لوگ طالبان کہتے ہو کبھی منہ نہیں لگایا۔ ہمیشہ ان کی متشدد اور منافقت بھری غیر انسانی سوچ پر 3 حروف بھیجے اور اپنے طاقتوروں کی منتیں کی کہ آپ لوگ بھی اپنے وقتی و ہنگامی مفادات کی خاطر مذہبی کارڈ یا ڈپلومیسی بنانا یا اپنانا چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے جس طرح ملک کے اندر ٹی ایل پی جیسی متشدد تنظیم کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر تشکیل دیا اور پھر استعمال کیا، تو وہ آج ہمارے سماج کے لیے نائٹ میئر یا خوفناک ڈراؤنا خواب بن گئی ہے۔ دیگر بھی بہت سارے شاہکار آپ لوگوں نے وقتی مسلطوں کے تحت تیار کیے جو بالآخر ہمارے سماج کے لیے ناسوس ثابت ہوئے۔ اتنے تلخ تجربات کرنے اور نقصانات اٹھانے کے بعد ہی اگر آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ ہمارے اثاثے نہیں، ہماری لائبلٹیز یا بربادیاں ہیں۔ ہماری سوسائٹی آج گھٹن، عدم برداشت، تشدد، خوف اور ٹیرر کے جن اندھیروں میں ڈوبی پڑی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے جنونیت اور فرقہ واریت کی جن پگڈنڈیوں پر ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، ذرا باریک بینی سے تجزیہ فرمائیں۔ اس سب کا کارن کیا ہماری جنونیت پالنے والی پالیسی نہیں رہی ہے کہ اپنے نام نہاد اصلی دشمن انڈیا کو اور خود اپنی آئینی و جمہوری حکومتوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے لشکر طیبہ جیسے جہادی پالے پوسے گئے، جنہیں دنیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ کر اپنے غصے کا اظہار کرتی رہی، یہاں تک کہ پوری دنیا میں ہمارے پیارے ملک کو ٹیرر کی نرسری پکارا جانے لگا۔ مذہب کے مفاداتی استعمال کا اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ آج جس طرح ٹی ٹی پی والے ہمارے جوانوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں، اسی طرح ٹی ایل پی والوں نے سر تن سے جدا کے نعرے لگاتے ہوئے نئی نسلوں کے شعوری تنقیدی دریچے بند کرتے ہوئے انہیں شاہ دولے کے چوہے بنا ڈالا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے ایک حساس ادارے نے نئی بھرتی کے لیے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کے انٹرویوز کیے تو 95% نے گورنر سلمان تاثیر کے افسوسناک قتل کو جسٹیفائی کرتے ہوئے دلائل دیے اور کہا کہ اس کے باڈی گارڈ نے قانون کو ہاتھ میں لے کر اس کا جو مرڈر کیا وہ بالکل درست عمل تھا۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسلوں کی یہ ذہنی ابیاری کر ڈالی ہے تو پھر آگے چل کر ہمارے سماج کی بربادی میں کیا کسر رہ جائے گی۔ اوپر بیٹھے طاقتوروں کو اگر یہ خوفناک صورتحال ملاحظہ کرنے کے بعد ہی کچھ ہوش آئی ہے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ درویش عرض گزار ہے کہ اصل ایشو ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی نہیں ہے، عدم برداشت کی تنگ نظری والی ذہنیت یا مائنڈ سیٹ کی درستی و مرمت ہے۔ اگر آپ لوگ ایسی تنظیموں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یا ڈیورنٹ لائن کے آر پار لڑتے ہوئے ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو کیا گارنٹی ہے کہ دیگر مختلف ناموں کے ساتھ یہی پراگندگی نئے پرپوزے نکال کر آگے نہیں آ جائے گی۔ لہذا اس مائنڈ سیٹ کو توڑنے کے لیے بولڈ اقدامات اٹھائیے، تعلیمی نصاب کو بدلیے، میڈیا میں مسلط گھٹن دور کیجیے، خود اپنے متفقہ طور پر طے کردہ نیشنل ایکشن پلان کو کما حق نیک نیتی سے لاگو کیجیے۔